باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صابر روزہ دار کا درجہ پا لیتا ہے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا تو اتنا مشکل کام ہے، صبح سے رات تک آپ کچھ کھائے نہیں، کچھ پیے نہیں، اور ایک بے آرامی کی کیفیت بھی ہوتی ہے بھوک میں، تو اس کا اجر، اور وہ بھی صرف روزہ دار کا نہیں، الصائم الصابر. ایک ہوتا ہے بے صبرہ روزے دار اور ایک ہوتا ہے صبر والا روزے دار. تو بے صبرہ کون سا ہوتا ہے؟ ہائے روزہ لگ رہا ہے، کتنا وقت رہ گیا ہے، کھانے کی چیزوں کو بار بار دیکھے، گھڑی کو بار بار دیکھے، تو یہ بے صبری کی علامت ہوتی ہے. اس کے برعکس روزہ رکھنے کے بعد بس معاملہ انسان اللہ کے حوالے کر دے اور کسی کو بتائے بھی نہیں کہ میں روزے سے ہوں، اور اس صبر اور پوری برداشت کے ساتھ روزہ مکمل کرے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر. اور دوسری طرف جس نے روزہ نہیں رکھا وہ شکر گزار ہو کر کھائے اور شکر ادا کرے. یہ تو بہت آسان کام ہے. آسان ہے، بظاہر آسان لگتا ہے لیکن آسان نہیں ہے. وہ کیوں؟ نمبر 1، شکر ادا کرنا ہی بھول جاتے ہیں ہم. نمبر 2، پہلے شکوہ کر لیتے ہیں پھر شکر ادا کر لیتے ہیں، تو وہ شکوے میں بات چلی گئی. مثلا کھانے کی میز پر کیا شکوے ہوتے ہیں؟ شوربہ پتلا ہے، یہ شوربہ بنایا ہی نہیں، مرچیں زیادہ ہیں، سبزی کیوں بن گئی ہے، روز دال بنتی ہے. پہلے کھا بھی لیتے پھر کہتے ہیں مزے کا نہیں تھا. یعنی کوئی نہ کوئی کمنٹ ضرور دے دیتے ہیں. اس سے زبان کو روکنا ایک واقعی مشکل کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اگر کھانا انہیں پسند نہیں آتا، یعنی قدرتی بات ہے بعض وقت کھانا پسند نہیں آتا، تو آپ کیا کرتے تھے؟ چھوڑ دیتے تھے اور خاموشی اختیار کر لیتے تھے. اس پر بولتے نہیں تھے، تبصرے نہیں کرتے تھے. اور پھر یہ کہ کھانے کے دوران ہم دنیا کی باتوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. کچھ لوگ بس صرف کھا رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کیا کھا رہے ہیں، اور اس کی حیت، اس کی کیفیت، اس کے اندر غور و فکر، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور پھر کھانے کے بعد بھی شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں. تو شکر میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں نا. سب سے پہلے تو اعتراف کہ اللہ کی نعمت ہے، پھر اس کے بعد اس بندے کا بھی اعتراف جس نے وہ بنایا ہے، اس کے لیے بھی دل میں قدردانی، پھر اس کے بعد زبان سے تعریف کر دینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ کہنا، اور جس نے بنایا ہے اس کا بھی شکریہ ادا کر دینا. اور پھر اس کے بعد تیسری چیز کیا ہوگی؟ کھانا کھا کر لمبی تان کے نہیں سو جانا کہ نمازیں چلی جائیں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ کھانے کے بعد عام طور پر جب قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، نشاط ملتی ہے، ایکٹیو ہوتے ہیں آپ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یا سستی چھا جاتی ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اگر ایک حد کے اندر آپ نے رہ کے کھائی اور صحیح غذا کھائی ہو تو آپ نشیط ہوتے ہیں، ایکٹیو. اور اگر اس کے برعکس آپ نے کوئی ایسی چیز کھا لی ہو یا ضرورت سے زیادہ کھا لیا ہو تو پھر آپ لیزی اور کاہل ہو جاتے ہیں. اس صورت میں پھر آپ کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور اپنے فرائض کی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. مثلا سارا دن آپ نے روزہ رکھا اور افطاری ایسی کی کہ تراویح کے وقت نیند آ گئی، تو کیا آپ شکر گزار ہیں اس کھانے پر؟ نہیں، عملی طور پر آپ شکر گزار نہیں ہیں، کیونکہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا وہ شکر گزار نہیں ہوتا. تو حقیقت یہ ہے کہ صبر کرنے والا بھی اپنے رب کے لیے صبر کرتا ہے اور شکر کرنے والا بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور رب کی اطاعت کرتا ہے، تو دونوں کا درجہ پھر برابر ہو جاتا ہے. ملا علی قاری کہتے ہیں، ان کی شرح ہے ترمذی کی، تحفۃ الاحوذی اس کا نام ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب سے کم درجے کا شکر کھاتے وقت بسم اللہ پڑھے اور جب کھا چکے تو الحمدللہ کہے. یہ منیمم ہے، سب سے کم شکر. اور کم درجے کا صبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکے رکھے جو روزے کو فاسد کرتی ہیں. مثلا روزے کو کیا چیز فاسد کرتی؟ جتنے بھی زبان کے گناہ ہیں، ٹھیک ہے نا، یا نظر کے گناہ یا کان کے، یعنی روزہ رکھ کے اللہ کی نافرمانی کے کام کرنا روزے کو فاسد کرتا ہے. یا پھر ٹیکنیکلی روزہ رکھ کے پھر بے صبرے ہو کے توڑ دینا، یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. تو کھانے کا شکریہ کیا ہے کہ کھایا جائے تو اللہ کا نام لیا جائے، جب کھا چکے تو اللہ کا نام لیں.
بسم اللہ سے آغاز کریں اور الحمدللہ پر اختتام کریں. جیسے نماز کی ابتدا ہوتی ہے نا اللہ اکبر کہہ کے اور اختتام سلام پر ہوتا ہے، تو اسی طرح مومن کے لیے کھانا بھی عبادت ہوتا ہے اگر وہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی نعمتوں کی قدردانی کے ساتھ اس نعمت کو استعمال کرتا ہے. بالکل، کیونکہ کھانے کے دوران ہم بہت زیادہ باتیں شروع کر دیتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا نعمت دی ہے، اور پھر آخر میں شکر بھی ادا نہیں کرتے کیونکہ وہ باتوں کا سلسلہ وہ آخر میں بھی ختم نہیں ہوتا. بعض لوگ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے کھاتے رہتے ہیں، بعض کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کے کھاتے ہیں، اور بعض راہ چلتے کھاتے ہیں، کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، بک کھول کے پڑھتے وقت. یہ منع نہیں ہے کہ بک کھول کے آپ نہیں کھا سکتے، لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ دھیان رہے کہ کیا کھا رہے ہیں. فوڈ ہیبٹس کے بارے میں ایک ریسرچ دیکھی تھی میں نے، اس میں یہ تھا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اسپیشلی 10 ایئرس کی ایج تک، جب وہ ٹی وی کے سامنے یا کسی ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے کھاتے ہیں تو وہ آلموسٹ ڈبل دا اماؤنٹ کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو ویسٹرن کنٹریز میں جو بہت موٹے موٹے بچے ہوتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ کیونکہ انوالوڈ ہوتے ہیں کسی نہ کسی کام میں تو انہیں پتہ نہیں چلتا، ان کی بھوک بڑھ جاتی ہے. کیونکہ وہ پھر نہ تو دیکھتے ہیں فوڈ کو، نہ سونگتے ہیں، نہ ہی اس کے اوپر غور کرتے ہیں، اور آنکھ بند کر کے کھاتے چلے جاتے ہیں، تو obviously پھر ایکسٹرا جاتا ہے اندر. آپ کو معلوم ہے نا کہ امام مسلم ایک حدیث تلاش کر رہے تھے اور ان کے پاس کھجوروں کا ٹوکرا پڑا ہوا تھا، اور وہ کھجور کھاتے رہے اور کھاتے رہے اور کھاتے رہے، اور اتنے میں وہ حدیث تو مل گئی جس کو تلاش کر رہے تھے، لیکن وہ ایسے بیمار ہوئے کہ اسی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کے اندر دونوں چیزیں ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ جب کام کرتے ہوئے ہم کھاتے ہیں تو ہمیں بالکل احساس نہیں رہتا کہ ہم نے کتنا کھا لیا. بعض اوقات سارا کھانا کھا چکتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے ہم نے کچھ نہیں کھایا اور بھوک ختم نہیں ہوتی. دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں کا انہماک کھانے سے زیادہ علم کے لیے تھا، یعنی اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی. جی ابھی جو انہوں نے بات کی کہ ٹی وی یا میڈیا یا کسی اور چیز میں جب انسان منہمک ہوتا ہے تو وہ زیادہ کھاتا ہے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر کھانا کھاتے وقت اٹینشن ڈائیورٹڈ ہوتی ہے، ایک طرح سے سسٹم سن ہو جاتا، تو واقعی وہ جو ایک ملتا ہے نا برین کو میسج کھا لیا، وہ میسج نہیں جا رہا ہوتا کیونکہ وہ آ بھی رہا ہوتا ہے تو اس میسج پہ غور نہیں کرتے. تو ابھی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ امریکہ میں چونکہ وہ بہت زیادہ بیف کی پروڈکشن انہیں کرنی پڑتی ہے، تو آج کل وہ اینیملز کو انہوں نے ٹی وی میں دکھایا کہ ایک طرح سے سن سا کر دیتے ہیں، تو پھر وہ بیچاری گائے کا منہ کھول کے نا اندر نوالے ڈالتے جاتے ہیں، جو فیڈ ہے وہ ڈالتے جاتے ہیں، اور اس بیچاری کا سسٹم اتنا سن ہے کہ وہ ریفیوز نہیں کر رہی ہوتی، تو وہ ایکسٹرا ڈال کے نا اب نارملی انہیں جلدی پالتے ہیں تاکہ وہ کمرشل لیول پہ جلدی وہ تیار ہو جائے. یہی حال ہمارے سسٹم کا ہوتا ہے جب ہم کہیں اور مصروف ہوتے ہیں، ذہن کہیں اور ہوتا ہے اور کھا کچھ اور رہے ہوتے ہیں. ہر انسان کا مزاج فرق ہے نا، کچھ لوگوں کے لیے کھجور بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ 3 5 7 تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اجوا کھجور کھانے سے زہر اور جادو وغیرہ اثر نہیں کرتا. لیکن اس رمضان میں مجھے اتفاق ہوا دیکھنے کا، تراویح کے بعد لوگ باقاعدہ دسترخوان بچھا کر پورے ڈھیر کھجور کے رکھ دیتے تھے، ڈھیر ہوتے تھے، اور چاروں طرف بیٹھ جاتے تھے اور صرف کھجور کھا رہے ہوتے تھے. تو مجھے دیکھ کے ڈر لگ جاتا تھا، یا اللہ ان کا بنے گا کیا. لیکن وہ ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، وہ روز وہیں ہوتے تھے اور روز ان کے دسترخوان اسی طرح لگے ہوتے تھے، کیونکہ ان کی اسٹیپل فوڈ جو ہے وہ کھجور ہے. مثلا مدینہ والوں کا کھانا جو تھا وہ کھجور تھا. تو جب مہاجرین ہجرت کر کے گئے مکہ سے، تو بعض نے یہ شکایت کی کہ کھجوریں کھانے کی وجہ سے ہمارے پیٹ جل گئے، مطلب بہت ہمیں یہی کھانے کو بار بار ملتا ہے، کیونکہ وہاں پر گندم تو نہیں اگتی مکہ مدینہ میں، تو اگر آتی بھی تھی تو باہر سے آتی تھی، امپورٹ ہوتی تھی. تو جو چیز امپورٹ ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ کتنی ہو سکتی، تو آپ کو اپنی لوکل جو کراپ ہوتی ہے اسی کو استعمال کرنا پڑتا ہے. کھجور کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سی ایسی غذائیتیں رکھی ہیں کہ جو پوری فل فوڈ کا کام دیتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو طاقت اور جسم کی درد کی کمی اور بھی بہت سے اس کے فائدے ہیں. مثلا انفیکشنز کو بھی روکتی، ہارمونل سسٹم کو بہتر بناتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.